کہ جنت میں جا سکوں، حسرت ہے بات مر کسی کام آ سکوں، اور آسمان کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا، میں دشمن علی کا کلیجہ جلا سکوں۔ جنت میں جا سکوں، حسرت ہے بات مر کسی کام آ سکوں، ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا، میں دشمن علی کا کلیجہ جلا سکوں۔ جن کے دل میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت ہوتی ہے، انہیں دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ میں اپنے موضوع سے پھر متصل ہوتا ہوں۔ اسی ساسا بن سوہان نے مولا سے ایک سوال کیا، کہنے لگا یا علی، لوگ ہمارے سے سوال کرتے ہیں کہ تم اپنے ائمہ کو اللہ کے بنائے ہوئے نبیوں سے فضیلت کیوں دیتے ہو؟ لوگ ہمارے سے سوال کرتے ہیں کہ تم شیعہ یہ کیوں کہتے ہو کہ اللہ نے ہمیں وہ امام عطا فرمایا ہے کہ جو نبیوں سے بھی زیادہ افضل ہے؟ قبلہ یہ اس وقت سوال کیا میں نے جب مولا علی علیہ السلام کو مسجد کوفہ میں درد لگ سکی، اور مولا علی علیہ السلام اس زخمی حالت میں مسجد سے کہتے ہوئے جب بیٹے مولا کو اٹھا کے لا رہے تھے، یہ آ رہے تھے سلونی قبل ان تفتدونی، سلونی قبل ان تفتدونی، سلونی قبل ان تفتدونی، پوچھو قبل اس کے کہ مجھ علی کو اس دنیا میں نہ پاؤ، پوچھو قبل اس کے کہ مجھ علی کو اس دنیا میں نہ پاؤ۔ تو قبلہ حضرت محمد حنفیہ نے مولا کو قدم چومے اور کہتے ہیں بابا یہ ساری زندگی آپ نے دعویٰ فرمایا ہے، لیکن بابا یہ اب کون سا وقت ہے؟ خون سے آپ کی ریشیں مبارک تر ہے، چہرہ مبارک کا رنگ زرد ہو چکا ہے، بابا اب سلونی کا دعویٰ کیوں کر رہے ہیں؟ قبلہ بہت توجہ فرمائیے گا، اس وقت میرے مولا فرماتے ہیں محمد حنفیہ میں دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھ علی کے سر میں امت نے ماری ہے زہر میں بجھی ہوئی تلوار، میں دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں علی کا سر اس زہر والی تلوار سے شگافتہ ہو چکا ہے، تو دنیا کو یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جاہلو، جس محمد کے وسیع کو زہر آلودہ تلوار سے جس کے دماغ کو زخمی کر دیا ہو، جب اس کو ہذیان نہیں ہو سکتا تو 2 دن کے بخار سے بھلا محمد کو ہذیان کیسے ہو سکتا ہے؟ پروانے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، مولا جس کو زہر بھری تلوار جس کے دماغ پہ اثر نہ کر سکی، جس کا وہ جانشین ہے، بھلا اس محمد کو 2 دن کا بخار ہذیان کیسے کر سکتا ہے؟ عزاداران امام حضرت امام حسن علیہ السلام نے جا کے اپنے بابا سے پوچھا، بابا یہ 20 رمضان المبارک کے دن کی بات، ضربت کے دوسرے دن، بابا آپ کے ماننے والے، آپ کے فرمانے، آپ کے چاہنے والے آپ سے ملاقات چاہتے ہیں۔ فرمانے لگے کون کون مجھے علی کو پوچھنے آیا؟ کہنے لگے مولا سب سے پہلے آپ کا حلالی غلام جس کو آپ فرمایا کرتے تھے کہ کمبر تو مجھے حسن اور حسین کتنا پیار ہے، مولا کمبر تڑپ رہے بار کھڑا ہو۔ اور دوسرا حضرت کمیل بن زیاد نخعی جس کے بارے میں آپ فرماتے تھے کمیل علم اور عرفان کی اس منزل پہ فاضل ہے کہ میں علی نے کمیل بن زیاد کو وہ علوم عطا فرمائے ہیں کہ کمیل مجھ علی کے بعد اسرار امامت تک کو جانتا ہے۔ اسی طرح ساسا بن سوہان، زید بن سوہان اور کئی مولا کے چاہنے والے مولا کا حال پوچھنے کے لیے میرے مولا نے اجازت دے دی، فرماتے حسن سب کو میرے پاس لے۔ قبلہ جو ہی یہ مولا کے چاہنے والے امام کے سامنے آئے تو یہ امام کی حالت دیکھ کے چیخیں مار مار کر رہے ہیں، کہنے کہ علی اب تیرے جیسے امام کے بعد اللہ جانے ہم کیسے دنیا میں رہیں گے۔ سامعین گرامی القدر، اس وقت میرے مولا نے پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا، سلونی قبل ان تفتدونی، کمیل بن زیاد، ساسا بن سوہان، میں علی کا آج یہ دنیا میں آخری دن ہے، اب بھی اگر کچھ پوچھنا چاہو تو علی ابن ابی طالب سے پوچھ لو۔ حضرت ساسا بن سوہان نے مولا علی علیہ السلام کو قدم چومے اور کہنے لگے مولا پوچھنا تو چاہتا ہوں لیکن آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کہنے لگے مولا اس حالت میں پوچھتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے،
کہنے لگے ساسا بن سوہان تم میری تکلیف کو نہ دیکھو، یہ تکلیف ہمارے محمد خدا کی راہ میں ہمیشہ سے برداشت کرتے آئے ہیں، ہم ہیں زمانے کی حجت اور امام، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھ علی ابن ابی طالب سے پوچھو۔ قبلہ اس وقت حضرت ساسا بن سوہان نے سوال کیا، کہنے لگے مولا لوگ ہمارے کو اعتراض کرتے ہیں کہ تم شیعہ یہ دعویٰ کیوں کرتے ہو کہ اللہ نے وہ امام عطا فرمائے ہیں کہ جن کو خدا نے نبیوں سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے؟ تو مولا اگر آپ مہربانی فرمائیں تو ہمیں قرآن شریف سے اس بات کا کوئی دلیل یا کوئی قرآنی آیات سے استدلال بتا دیجیے۔ قبلہ پہلا جواز جو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، فرمانے لگے ساسا بن سوہان اپنی صفت کرنا ہمارے محمد کو پسند نہیں، لیکن یہ ہے شریعت کا مسئلہ، اس لیے کہ اللہ نے انبیاء کو بھی حجت بنا کے بھیجا ہے اور ہم آل محمد کو بھی حجت خدا بنا کے بھیجا ہے، لیکن ان میں اور ہمارے میں یہ فرق ہے کہ ان کو خدا نے اس دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے اور ہمیں خدا نے کائنات کے ذرے ذرے کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ بولیے نام حسین تو میں بات آگے کروں۔ کہنے لگے اس لیے اب مجھ پہ واجب ہے کہ میں تمہیں از روح شریعت یہ بتاؤں کہ اللہ نے ہمارے محمد کو نبیوں پہ کس طرح فضیلت دی ہے۔ میرے مولا اس وقت فرماتے ہیں ساسا بن سوہان، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے آدم علیہ السلام سے لا تقربا هذه الشجرہ کہ آدم اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ آدم نے وہ ترک اولا کر دیا اور شجرے کے قریب چلا گیا۔ ادھر آدم کا شجرے کے قریب جانا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے اس جنت کو چھوڑ کے اب تو زمین پہ اتر جا۔ فرماتے نبی وہ ہوتا ہے جس سے ترک اولا ہو جاتا ہے، اور ہم وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں خدا فرما رہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ کہ اے محمد و آل محمد تم کچھ نہیں چاہتے مگر وہ چاہتے ہو کہ جو میں اللہ کائنات کا مالک چاہتا ہوں۔ ہماری مرضی خدا کی مرضی ہے، لیکن نبی کی مرضی بعض اوقات ترک اولا اس سے ہو سکتا ہے۔ فرمانے لگے نوح علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، طبیعتیں بور تو نہیں ہو رہی ہیں، ایک سلوات مولا علی علیہ السلام کی ذات سے محبت سے فرمانے لگے ساسا بن سوہان چچا جی تسی مراقبے چلے گئے، محبت کا اثر زیادہ ہو، مامو نہیں کہہ رہے ہیں نم جگاؤ نعرہ حیدری۔ دوسری آیت میں مولا پیش کرنا، فرمانے لگے نوح نے اللہ سے عذاب کا استغاثہ کیا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ دنیا پہ کوئی کافر باقی نہ رکھ، اس لیے کہ یہ ہرگز ہرگز ایمان کو قبول نہیں کرے گا۔ فرمانے لگے جب طائف کے لوگوں نے حضور کے بدن مقدس کو اتنا زخمی کیا کہ سر سے لے کے پاؤں تک نبیوں کا سلطان خون میں غلطان ہو گیا، تو حضرت جبرائیل آسمان سے نازل ہوئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ پاک درود و سلام کے ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب محمد، میری چاہت کے مرکز محمد، میرے طٰہٰ محمد، میرے یاسین محمد، میرے مزمل محمد، میرے مدثر محمد، حبیب اگر تو چاہے تو میں ان دونوں طائف کے پہاڑوں کے درمیان ان سارے انسانوں کو پیش دوں گا۔ تو حضور مسکرا کے فرماتے ہیں میرے مالک اگر ان لوگوں کو تو نے ان پہاڑوں کے درمیان پیسنا ہی تھا تو پھر مجھے رحمت بنا کے بھیجنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ حیدری مولا فرمانے لگے نبی وہ ہیں جو عذاب مانگتے ہیں اور ہمارے محمد اور محمد والے محمد وہ ہیں کہ جو مخلوق کے لیے دعا اور رحمت مانگتے ہیں۔ فرمانے لگے